السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم 26-21 کا لیکچر نمبر 3 اور یونٹ نمبر 3 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جس کا پہلا ٹاپک اصول دعوت کی اہمیت ہے۔ دعوت کے دو بنیادی کردار ہیں، ایک داعی اور دوسرا مدعو۔ تاہم دعوت کی تکمیل اور کامیابی کا انحصار صرف داعی کی ذات پر ہے، کیونکہ دعوت کے مضامین چاہے جتنے بھی آسان کیوں نہ ہوں، اگر داعی کا طریقہ کار درست ہی نہیں ہوگا تو وہ کامیابی کا کوئی اس کے اندر امکان نظر نہیں آئے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اسی طرح ہم اپنی دلیلیں مختلف اسالیب سے پیش کرتے ہیں تاکہ ان پر حجت قائم ہو جائے اور وہ بول اٹھیں کہ تم نے اچھی طرح پڑھ کر سنا دیا، تاکہ ہم جاننے والوں کے لیے اچھی طرح واضح کر دیں۔ جو بات ایک پہلو سے سمجھ میں نہ آ رہی ہو، اگر اس بات کو دوسرے انداز سے سمجھایا جائے، سامنے لایا جائے، تو پھر وہ دل میں اتر جانے والی بن جاتی ہے۔ قرآن مجید کے اولین جو مخاطب ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور صحابہ اکرام ہیں۔ پرانی اصول دعوت: داعی کی دعوت اس وقت تک مؤثر ثابت نہیں ہوگی جب تک دعوت کے بنیادی اصول کا تعین نہ کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعوت کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کے بنیادی اصول بھی بتا دیے ہیں۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر دین کے اصول بتائے گئے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بلاؤ لوگوں کو اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت کے ساتھ، عمدہ وعظ کے ذریعے، اور ان سے مکالمہ کرو اچھے طریقے سے۔ بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے جو گمراہ ہے اس کے دین سے، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی جانتا ہے۔ اس آیت میں 3 بنیادی اصول بتائے گئے ہیں، اگر ہم غور سے پڑھیں تو: ایک حکمت، دوسرا موعظہ حسنہ، اور تیسرا مجادلہ بطریق احسن۔ پہلا حکمت ہے۔ حکمت کا مفہوم پڑھ لیتے ہیں کیا ہے۔ حکمت سے مراد ہے اشیاء کی حقیقت کو ان کی اصلیت کے مطابق جاننا اور اس علم کے تقاضوں کے مطابق اس پر عمل کرنا، حق کو علم و عمل دونوں لحاظ سے درست قرار دینا اور عدل سے فیصلہ کرنا بھی ایک حکمت ہے، یا پھر ہر چیز کو اپنے مقام پر رکھنا بھی ایک حکمت ہے، یا پھر جس چیز کا انجام اچھا ہو وہ بھی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا مطلب ہے اشیاء کی معرفت اور ان کو مضبوط طریقے سے پیدا کرنا، جبکہ انسان کی جو حکمت ہے اس سے مراد ہے کہ موجودات کی معرفت اور نیک کام کرنا۔ حکمت کی اہمیت: حکمت کی بات اس قدر دل میں اتر جانے والی ہوتی ہے کہ اس کو ثابت کرنے کے لیے پھر کسی مزید دلائل کی ضرورت نہیں رہتی۔ حکمت ایک تو نور ہے، جس طرح روشنی سے ارد گرد کی تمام چیزیں جگمگا اٹھتی ہیں، اسی طرح حکمت کے نور سے آدمی کا جو علم ہے وہ بھی منور ہو جاتا ہے۔ جب یہ کسی شخص کے اندر پیدا ہو جائے تو اس کے اندر حق کی شناسی کا ایک ملکہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے منہ سے پھر جو بات نکلتی ہے وہ ہمیشہ حق ہی نکلتی ہے۔ چنانچہ ایک حکیم آدمی کا کلام نہایت دل نشیں ہوتا ہے، اس کا عمل نیکی پر مبنی ہوتا ہے اور عملی اخلاق کا وہ مجسمہ بن جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جس کو حکمت عطا کر دی گئی گویا اسے خیر و بشر دے دی گئی۔ موعظہ حسنہ: اس کے معنی کسی کی خیر خواہی کی بات کو اس طرح اس کے سامنے بیان کرے کہ جس کا ناگوار حصہ بھی اس کے لیے قابل قبول ہو جائے، یعنی اس بات کو اس طرح بتانا کہ جو بات سامنے والے کے لیے ناگوار ہو لیکن پھر بھی اس کو وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اور مخاطب کا دل کی اس کی قبولیت کے لیے نرم ہو جائے۔ اس کا ایک اور معنی یہ بھی ہے کہ مخاطب کا قلب مطمئن ہو جائے۔ موعظہ حسنہ سے مراد میٹھی زبان، نرم گفتگو، دلوں کو مو لینے والا انداز ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ایک میٹھا بول کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو۔ داعی کے کلام میں نرم خوئی اور حسن خلق کی جھلک ہونا ضروری ہے۔ جدال احسن: جدال سے مراد دلیل کا مقابلہ دلیل سے کرنا، اور مجادلہ سے مراد ہے مناظرہ اور مخاصمہ۔ یہاں مجادلہ اگر لفظ دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایکشن کے بدلے ری ایکشن دینا۔ حدیث مبارکہ کے مطابق اس کا مفہوم یہ ہے کہ باطل کے خلاف دلیل قائم کرنا۔ مفسر قرآن الظہری لکھتے ہیں کہ اگر بھٹکا ہوا راہی آمادہ پیکار ہو جائے اور بحث مناظرے تک نوبت پہنچ جائے تو تم احسن اور عمدہ طریقے سے مناظرہ کرو، اپنی علمی برتری کے گھمنڈ میں تہذیب اور شائستگی کا دامن مت چھوڑو۔
فریق مخالف کو ہر قیمت پر نیچا دکھانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ جدال احسن کا مطلب ہے کہ جو مجادلہ ہو وہ احسن طریقے سے کیا جائے، اس طرح دلیل پیش کی جائے کہ جو سامنے والے کے لیے مؤثر ثابت ہو۔ مجادلہ کی ضرورت اور اہمیت کہاں پیش آتی ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ مجادلے کی اہمیت علم ہے۔ دعوت کے مراحل میں بعض اوقات مجادلہ ناگزیر بھی ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دعوت کے مخاطبین میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور داعی کا واسطہ مختلف مزاج کے لوگوں سے بڑھتا ہے، لہٰذا پہلا جو اصول ہے حکمت وہ علم دوست لوگوں کے لیے موزوں ہے، جبکہ دوسرا اصول موضع حسنہ یہ عام لوگوں کے لیے مناسب ہے، اور تیسرا اصول مجادلہ یہ بد مذہب اور دیگر گمراہوں کے لیے موافق ہے، یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ سائستہ اور مذہب طریقے سے مباحثہ مکالمہ کیا جائے کہ ان کا موقف سنا جائے اور پھر دلائل سے ان کا رد کیا جائے۔ قرآن مجید بنیادی طور پر کتاب دعوت ہے، یہی وجہ ہے کہ دعوت دین کے جملے کے ساتھ اس کے اصول بھی بتائے گئے ہیں۔ اب مجادلہ ہے جو وہ بطور بنیادی اصول دعوت ارشاد بار تعالیٰ ہے کہ اے محبوب بلائیے لوگوں کو اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت سے اور عمدہ وعظ سے، اور ان سے بحث مناظرہ اس انداز سے کیجیے جو بڑا پسندیدہ اور سائشتہ ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مجادلہ کا مطلب ہے کہ مخاطب کے اندر ضد اور ہٹ درمی پیدا نہ ہونے دی جائے، سیدھے طریقے سے اس کو بات سمجھانے کی کوشش کی جائے، اور جب محسوس ہو کہ وہ کنج بحثی پر اتر آیا ہے تو اسے اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے تاکہ وہ گمراہی میں اور زیادہ آگے نہ نکل جائے۔ مجادلہ کے ذریعے اہل کتاب کو دعوت اسلام۔ ارشاد بار تعالیٰ ہے کہ اے مسلمانوں بحث مباحثہ نہ کیا کرو اہل کتاب سے مگر سائستہ طریقے سے، مگر وہ جنہوں نے ظلم کیا ان سے، اور تم کہو ہم ایمان لاتے ہیں ان پر جو اتارا گیا ہماری طرف اور اتارا گیا تمہاری طرف، اور ہمارا خدا ایک ہی ہے اور ہم اس کے سامنے گردن جھکانے والے ہیں۔ اس مقام پر اہل کتاب کے ساتھ مجادلے کی اصول اور آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ جو اہل کتاب لوگ ہیں جن لوگوں پر آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہوں، جن لوگوں کے نبیوں پر آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہوں وہ اہل کتاب لوگ کہلاتے ہیں، جن میں عیسائی، یہودی اور دیگر مذاہب وغیرہ شامل ہیں۔ تو ان لوگوں کے ساتھ جو مجادلہ ہے اس کے بارے میں اصول اور آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ پیغمبرانہ مجادلہ۔ ارشاد بار تعالیٰ ہے کہ وہ برا فروختہ ہو کر بولے اے نوح تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور اس جھگڑے کو بہت طول دیا، اس مباحثے کو رہنے دو اور آؤ ہمارے پاس جس عذاب کی تم ہمیں دھمکیاں دیتے رہتے ہو اگر تم اس میں سچے ہو۔ اس آیت میں حضرت نوح علیہ السلام کے مجادلے کا ذکر ہو رہا ہے کہ آپ 950 سال اپنی قوم کی اصلاح ہدایت کے لیے مسلسل محنت فرماتے رہے، لیکن آپ کی جو قوم تھی وہ اس قدر ضدی اور ہٹ درم تھی کہ صرف گنتی کے لوگ ہی مسلمان ہوئے، اور آپ کی قوم نے آپ پر بے بنیاد اعتراضات کی بچھاڑ کرنا شروع کر دی۔ آپ نے اللہ کے فضل سے ان کا مفصل رد فرمایا۔ اب قوم کو کوئی اور بات نہ سجی تو انہوں نے آپ کی دعوت، تبلیغ اور مجادلہ اور مباحثہ کو تنقید کا نشانہ بنا ڈالا۔ مجادلہ کی اقسام اور بنیادی اصول۔ قرآن کریم اور سیرت نبوی میں 2 مجادلہ کی اقسام کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، ایک مجادلہ محمود اور دوسرا مجادلہ مذموم۔ مجادلہ محمود کیا ہے؟ اس سے مراد ایسا مجادلہ جس کے ذریعے احقائق حق اور ابطال باطل کا قصد کیا جائے۔ قرآنی دلائل۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے مجادلہ محمود کے بارے میں قرآنی دلائل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اے محبوب بلائیے لوگوں کو اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت کے ساتھ اور عمدہ وعظ سے، اور ان سے بحث مناظرہ اس انداز سے کیجیے جو بڑا پسندیدہ اور سائستہ ہو۔ ایک اور جگہ قرآن مجید میں مجادلہ محمود کے بارے میں دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اے مسلمانوں بحث مباحثہ نہ کیا کرو اہل کتاب سے مگر سائستہ طریقے سے۔ پھر ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ برا فروختہ ہو کر بولے اے نوح تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور اس جھگڑے کو بہت طول دیا، اس مباحثے کو رہنے دو۔
مجادلہ محمود کے بارے میں قرآنی دلائل جو ہم نے پڑھی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مجادلہ ہوا مختلف مقامات پر۔ نمرود کے ساتھ ابراہیم کا مجادلہ کا ذکر قرآن کریم میں یوں کیا گیا ہے، کیا نہ دیکھا آپ نے اے حبیب اسے جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں، اس وجہ سے کہ دی تھی اللہ نے اسے بادشاہی، جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، تو اس نے کہا میں بھی جلا سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نکالتا ہے سورج کو مشرق سے اور تو نکالنا مغرب سے۔ یہ سن کر ہوش اڑ گئے پھر اس کافر کے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور مقام پر مجادلہ اپنے باپ اور اپنی قوم کے ساتھ تھا، جب انہوں نے بتوں کو توڑا تھا۔ تو لوگوں نے پوچھا اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی؟ فرمایا بلکہ ان کے اس بڑے نے یہ حرکت کی ہوگی، سو ان سے پوچھو اگر یہ گفتگو کی سکت رکھتے ہو۔ مجادلہ محمود پر سیرت نبوی سے دلائل۔ ہم نے پہلے قرآنی دلائل پڑھے ہیں مجادلہ محمود کے کہ قرآن میں کیا کیا دلیل بیان کی گئی۔ اب ہم سیرت نبوی کے دلائل میں پڑھیں گے کہ مجادلہ محمود پر سیرت نبوی میں کیا دلائل پیش آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء مبعوث فرمائے ان کی امت میں سے حواری اور صحابہ ہی تھے جو ان کے حکم کی تعمیل کرتے اور ان کی سنت سے ہدایت حاصل کرتے، اور پھر ان کے بعد کچھ لوگ ایسے آئے جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے اور وہ کرتے تھے جس کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ بس جس نے اس کی ہاتھ کے ساتھ جہاد کیا وہ بھی مومن تھے، اور جنہوں نے زبان کے ساتھ جہاد کیا وہ بھی مومن تھے، اور جنہوں نے دل کے ساتھ جہاد کیا وہ بھی مومن تھے، اور اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی نہ رہتا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ مشرکین کے ساتھ جہاد کرو اپنے اموال، اپنی جانوں اور اپنی زبانوں کے ساتھ۔ دو حدیث مبارکہ کو پڑھنے کے بعد مجادلہ کے بارے میں جو دلائل ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں۔ مجادلہ مضمون، اس سے مراد ایسا مجادلہ جس کے ذریعے حق کی مخالفت کی جائے اور باطل کا دفاع کیا جائے، یعنی اس میں ایسا ہے کہ ایک حق کی بات ہو رہی ہو تو اس سے سامنے والا اس کی مخالفت کر رہا، اور باطل کی بات ہو رہی ہو تو اس کا دفاع کر رہا ہو، جبکہ مجادلہ جو محمود تھا اس میں حق کے ساتھ ہی اس کی دفاع کرنی تھی اور باطل کو باطل کے خلاف ہی مخالفت کرنی تھی، یعنی حق کی جو تھا وہ دفاع کیا جاتا تھا مجادلہ محمود میں، اور باطل کی مخالفت کی جاتی تھی۔ اب مجادلہ مضموم ہے جس کے ذریعے حق کی مخالفت ہوتی ہے اور باطل کی دفاع۔ مجادلہ مضموم پر قرآنی دلائل کیا ہیں یہ پڑھتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ نہیں تنازع کیا کرتے اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں مگر کافر، پس نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں ان لوگوں کا کفر سے آنا جانا مختلف شہروں میں۔ ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یہ کفار کے ساتھ مجادلہ مضموم ہے، اور جھگڑتے رہے اس کے ساتھ نہ حق تاکہ جھٹلا دیں اس کے ذریعے حق کو، پس میں نے پکڑ لیا انہیں، پس کتنا شدید تھا میرا عذاب۔ یہاں کفار کے انبیاء کے ساتھ جھگڑے کو مجادلہ مضمون سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور کہتے ہیں کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ نہیں بیان کرتے یہ مثال آپ سے مگر کچھ بحثی کے لیے، در حقیقت یہ لوگ بڑے جھگڑالو ہیں۔ اس آیت میں کچھ بحثی کو مجادلہ مضمون کہا گیا ہے۔ اہل اسلام کا مجادلہ مضمون، ارشاد باری تعالیٰ ہے اب وہ کفار کے ساتھ مجادلہ مضمون، اب اہل اسلام کے ساتھ یہ مجادلہ مضمون کی بات ہو رہی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، حج کے چند مہینے جو معلوم ہیں، پس جو نیت کر لے اس میں حج کی تو اسے جائز نہیں
بے حیائی کی بات اور نافرمانی اور نہ جھگڑا حج کے دنوں میں۔ یہاں حج کے دنوں میں جھگڑا کرنے کو مجادلہ کہا گیا ہے۔ مجادلہ مضمون سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اہل اسلام کے ساتھ حدیث مبارکہ ہے کہ کوئی قوم ہدایت پانے کے بعد گمراہ نہیں ہوئی مگر اس لیے کہ وہ مجادلہ مضمون میں پڑ گئی۔ ہم نے مجادلہ پڑھا، مجادلے کی اقسام پڑھی، مجادلہ محمود، مجادلہ مضمون، اور مجادلہ محمود کو پھر قرآنی دلائل کے ساتھ دیکھا، حدیث نبوی کی دلائل کے ساتھ دیکھا۔ اسی طرح مجادلہ مضمون کو بھی قرآنی دلائل کے ساتھ دیکھا اور سیرت نبوی دلائل کے ساتھ دیکھا۔ پھر مجادلہ محمود کو اہل کتاب کے ساتھ مجادلہ کے بارے میں پڑھا۔ اب مجادلہ مضمون کو اہل اسلام کے ساتھ پڑھا۔ تو اب مجادلے کے بنیادی اصول پڑھتے ہیں کہ ان کے کیا کیا بنیادی اصول تھے مجادلہ کرنے کے، جن کے ذریعے مجادلہ کیا جاتا تھا۔ نصوص شریعہ کی لفظی معنوی موافقت۔ اب مجادلہ کے دوران پیش کیے جانے والی نقلی دلائل جو تھیں، خاص کر نصوص شریعہ کی لفظی اور معنوی موافقت ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بالمعنی کی روایت سے منع کیا گیا ہے۔ البتہ اس شرط پر اجازت دی گئی کہ ناقل ماہر جو ہے وہ عالم ہو جو لفظی اور معنوی ادراک کا لحاظ رکھتا ہو۔ دوسرا جو مجادلے کے بنیادی اصول ہیں، دوسرا یہ ہے کہ حق مختلف اور متعارض نہیں ہوتا۔ داعی کو اس بات کا علم بھی ہونا چاہیے کہ حق اللہ کے نزدیک اور نفس امر کا واحد ہوتا ہے۔ البتہ متنوع تو ہو سکتا ہے لیکن مختلف اور متعارض نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ اگر وہ غیر اللہ کی طرف بھیجا گیا ہوتا تو ضرور پاتے اس میں اختلاف کثیر۔ رد اور قبول میں دلیل کا معیار۔ مجادلے میں کسی کلام کے مطالب اگر کتاب و سنت کے موافق ہوں تو انہیں قبول کیا جائے گا اور اگر مخالف ہوں تو انہیں رد کر دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ فقہ جو ہیں ان کے جو قول ہوتے ہیں وہ کتاب و سنت کے مقابل آ جانے کی صورت میں انہیں رد کر دیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ نہ کسی مومن مرد کو یہ حق پہنچتا ہے اور نہ کسی مومن عورت کو جب فیصلہ فرما دے اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا تو پھر انہیں کوئی اختیار ہو اس معاملے میں۔ اللہ اور اس کے رسول پر تقدم سے اجتناب۔ داعی پر یہ بھی لازم ہے کہ مجادلہ کرتے وقت وہ صرف اتنی ہی بات کہے جو اللہ اور اس کے رسول نے کہی ہو، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، آگے نہ بڑھا کرو اللہ اور اس کے رسول سے اور ڈرتے رہا کرو۔ باطل کا بطلان۔ مجادلے میں باطل دلیل کا رد باطل سے یا پھر دلیل فاسد کا رد فاسد دلیل سے نہیں ہونا چاہیے بلکہ صرف حق سے ہونا چاہیے۔ دلیل فقط کتاب اور سنت رسول اور شریعت کے مقرر کردہ جو ضوابط و قوانین ہیں ان کے مطابق ہونی چاہیے۔ انکار کا جواب انکار سے نہیں۔ داعی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ مجادلے میں اس بات کا خیال رکھے کہ اگر مد مقابل کسی بات سے انکار کر رہا ہے تو اس کے انکار کا جواب وہ بات کے انکار سے نہ دے بلکہ دلیل سے دے، اور وہ بھی حق کی دلیل سے دے۔ تو دلیل پر فریقین کا متفق ہونا، یہ داعی کے لیے، مخاطب کے لیے اور داعی کے لیے دونوں کے لیے ضروری ہے کہ دلائل کا جو تبادلے کے دوران جو دلیل پیش کی جا رہی ہے اس پر دونوں فریق کا متفق ہونا ضروری ہے تاکہ پیش کردہ جو مسئلہ ہے اس کے اثبات یا نفی واضح ہو جائیں اور پھر اس میں کوئی ابہام جو ہے وہ باقی نہ رہے۔ جی ہم نے مجادلے کے بنیادی اصول پڑھے۔ اب دعوت میں تدریج۔ دعوت کی اور تبلیغ کی جڑیں اس وقت تک مضبوط نہیں ہوتی جب تک، اور نہ ہی اس کی شاخیں پھیل کر پھل دیتی ہیں جب تک اس کی اساس جو ہے وہ پختہ دلیل پر نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں ایسے اوصاف تھے کہ
جو عقل کو قبول کرنے پر، عقل کی قبولیت پر آمادہ ہوتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام حق کی اشاعت کے لیے ایسے طریقے اپناتے جو یقینی کامیابی کا ضامن ہوتے، تو موقع کے مطابق گفتگو کیا کرتے تھے۔ تو دعوت کے اندر تدریج کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ سے دعوت میں تدریج کے بارے میں بہت معلومات ملتی ہیں، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت تبلیغ میں تدریج کا لحاظ ہمیشہ رکھا اور دوسرے مبلغین اسلام کو بھی اصول تدریج کی تلقین فرمائی۔ تدریج کا مطلب یہاں اسٹوڈنٹ یہ ہے کہ داعی ایک ہی بار شریعت کے تمام احکامات کا بوجھ مخاطب کی گردن پر نہ ڈالے، بلکہ آہستہ آہستہ اس کے سامنے سارے احکام پیش کرے۔ تدریج کا یہ اصول فرد اور قوم دونوں کے لیے ضروری ہے۔ دین ایک نظام ہے اور نظام کو اگر حکیمانہ ترکیب سے پیش نہ کیا جائے تو پھر اس سے مطلوبہ نتائج برآمد نہیں ہو سکتے۔ اس حقیقت کی طرف ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، قرآن میں سب سے پہلے جو چیز نازل کی گئی وہ مفصل کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے جس میں جنت اور جہنم کا ذکر ہے، یہاں تک کہ جب لوگ دائرہ اسلام میں آ گئے تب حلال اور حرام کے احکام نازل ہوئے، اور اگر بالکل شروع میں یہ حکم آ جاتا کہ شراب نہ پیو تو لوگ کہتے کہ ہم ہرگز نہیں چھوڑیں گے، اور اگر حکم دیا جاتا کہ زنا نہ کرو تو لوگ کہتے ہم ہرگز زنا نہ چھوڑیں گے۔ تو آہستہ آہستہ احکامات نازل ہوئے، اسی لیے تدریج کے ساتھ، تاکہ لوگوں کو ہر بات سمجھنے میں، قبول کرنے میں آسانی ہو۔ دعوت تبلیغ میں رفق و نرمی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بدترین مخالفین سے بھی نرم انداز میں گفتگو کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ تو دعوت کے اندر جو سب سے ضروری اور اہم بات ہے وہ داعی کا انداز گفتگو ہے، اور جو نہایت ہی نرم انداز میں ہونا ضروری ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو جو ان کے بدترین مخالف ہیں ان کے ساتھ بھی نرم انداز میں گفتگو کرنے کی تلقین فرمائی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون جیسے باغی کے سامنے پیغام دے کر بھیجا تھا تو یہ ہدایت فرمائی تھی، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، اس نے سرکشی کی ہے، تم اس سے نرم گفتگو کرنا، شاید وہ نصیحت قبول کرے یا اللہ سے ڈرے۔ دعوت تبلیغ میں اس قدر نرمی کی اس سے بہتر مثال تو کہیں نہیں ہو سکتی کہ نہ انبیاء سے بہتر کوئی داعی ہو سکتا تھا اور نہ فرعون سے بڑھ کر کوئی سرکش اور باغی ہو سکتا تھا۔ اور جب ایسے مجرم کے ساتھ نصیحت اور وعظ کرنے اور نرمی اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو پھر ایک عام آدمی، ایک عام مجرم اور گمراہ لوگوں سے تو اس سے بڑھ کر نرمی اختیار کرنی چاہیے، ایک داعی کے لیے ضروری ہے۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مبلغ صحابہ کرام کو ہمیشہ نرمی اختیار کرنے کا حکم فرمایا۔ حضرت طفیل بن عمر نے جب اسلام قبول کیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی ہی قوم کی طرف مبلغ بنا کر بھیجا۔ چنانچہ جب وہ لوگوں کو مسلسل دعوت دیتے رہے لیکن قوم انکار کرتی رہی، بالآخر پھر وہ ایک بار نبی کی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، قبیلہ دوست نے مجھے ہرا دیا، میں نے ان کو بہت دعوت دی لیکن وہ ایمان ہی نہیں لائے، تو آپ ان کے لیے بد دعا کریں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کرنے کی بجائے قبیلہ دوست کے لیے یہ دعا فرمائی، اے اللہ دوست کو ہدایت فرما، اور پھر طفیل بن عمر سے فرمایا کہ تم اپنی قوم کی طرف لوٹ جاؤ اور ان کو دعوت دیتے رہو لیکن ان کے ساتھ نرمی اختیار کرنا۔ عدم اکراہ۔ ایک دعوت کی تبلیغ کرتے وقت یہ ایک داعی کے لیے نہایت ضروری ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی زبردستی نہ کی جائے کسی کے ساتھ بھی، کیونکہ دنیا کی کوئی بھی ایسی طاقت نہیں کہ کسی کے دل میں یقین کا ایک ذرہ پیدا کرنا ہو تو وہ زبردستی سے پیدا کر سکے۔
اسلام کو جو الہامی مذہب میں انفرادیت حاصل ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے ترویج اور ارشاد کے باقاعدہ اصول بتائے ہیں اور اس کو کھول کر اس کی حقیقت کا اظہار کر دیا ہے۔ اب دین ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو زبردستی سے دوسرے پر ٹھونسا جائے، کیونکہ دین اسلام کا اولین جز ایمان ہے اور ایمان کا نام یقین ہے، اور جب یقین کسی کو دلانا ہو تو وہ زبردستی کی بنا پر نہیں دلایا جا سکتا۔ قرآن حکیم میں ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، دین میں زبردستی نہیں ہے، تحقیق ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی ہے۔ دعوت دین کا یہ وہ طریقہ ہے جس کو نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اختیار فرمایا، بلکہ صحابہ کرام کو بھی اس کو اختیار کرنے کی تلقین فرمائی۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن حزم کو بنو حارث کے پاس دعوت تبلیغ اور صدقات کی وصولی کے لیے بھیجا تھا تو ان کو ایک تحریر لکھ کے دی جس میں یہ ہدایت لکھی گئی تھی، اور جو یہودی یا نصرانی اپنی طرف سے مخلصانہ اسلام لے آئے اور دین اسلام کو اپنا دین بنا لے، وہ مومنوں میں شمار ہوگا، اس کے وہی حقوق ہوں گے جو مومنوں پر ہوں گے، اور جو اپنی یہودیت یا نصرانیت پر قائم رہے گا اس سے اس یہودیت اور نصرانیت سے پھیرا نہ جائے گا۔ قرآن حکیم کے اصول و دعوت میں یہ بھی ہے کہ کسی شخص کے جبر کے ساتھ اپنی بات نہ منوائی جائے۔ دین اسلام کے حق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اب جس کا دل چاہے اس کو قبول کرے اور جس کا دل چاہے اس کو قبول نہ کرے، تو اس کو ہر انسان کو اس کا مکمل اختیار حاصل ہے۔ آسانی اور سہولت کی تلقین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کی تبلیغ دیتے وقت ہمیشہ یہ کوشش کی کہ اس کو آسان سے آسان بنا کر پیش کیا جائے تاکہ لوگوں کے لیے اس کو قبول کرنا آسان ہو۔ دعوت دین میں آسانی اور سہولت کو پھر پیش نظر رکھنا ایک داعی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمانوں کے لیے دعوت دین میں آسانی اور سہولت کو پہلو کو ہمیشہ مد نظر رکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے طرز عمل کے متعلق ارشاد فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دو امور میں اختیار نہیں دیا گیا مگر یہ کہ آپ نے ان میں سے آسان کو اختیار کیا، اس شرط کے ساتھ کہ اس میں گناہ نہ ہو، اور اگر گناہ ہو تو اس سے تمام انسانوں سے زیادہ دور ہوتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا، مگر جب اللہ کی حرمت اور مجروح ہو تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے انتقام لیتے۔ انسان چونکہ طبعاً سہولت پسند ہے، اس لیے داعی کا فرض ہے کہ وہ دین کو مشکلات کا مجموعہ نہ بنائے، بلکہ جہاں تک ہو سکے دینی زندگی کو آسان بنا کر پیش کرے۔ دینی معاملات میں تشدد پسندی اور سختی سے پرہیز کی جائے، اور اگر کسی سے کوئی غلطی زرزد بھی ہو جائے غلطی کسی سے، تو جو اس کا سب سے آسان حل ہو وہ بتایا جائے، اس کی طرف اسے رجوع کرنا چاہیے۔ دعوت میں ناکامی کے اسباب۔ دعوت تبلیغ قوم کے لیے ایک اہم فریضہ ہے۔ ہر دور میں دعوت کا کام اپنے انداز میں جاری رہا۔ مسلمانوں کے دور عروج میں دعوت کے مثبت نتائج تو نکلتے رہے اور کامیابیاں بھی حاصل ہوتی رہیں، مگر جیسے ہی دور زوال شروع ہوا تو دعوت تبلیغ کے وہ نتائج سامنے نہ آئے جو قرون اولیٰ میں دیکھے جاتے تھے۔ اس کے بعد اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ اگر ان وجوہات کو پڑھا جائے تو ان کی دو اقسام بیان کی جاتی ہیں، ایک عملی اسباب اور دوسرا علمی اسباب۔ علمی اسباب کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ دعوت کی پیشکش کا حریفانہ انداز دعوت۔ داعیوں نے اسلام کا درست موقف پیش نہیں کیا۔ قرآن نے اسلام کو پہلے انسان سے لے کر قیامت تک آنے والوں کا دین بتایا، جن میں وقتاً فوقتاً بگاڑ پیدا ہونے لگا۔ ایک داعی کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کا پیغام انہیں اس انداز میں سمجھاؤ کہ ان کے عقائد باطلہ کی تردید ہو، اس انداز سے کرو کہ انہیں تمہاری دعوت قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ ہی سمجھ نہ آئے، یعنی موازنے اور مقابلے کی فضا نہ قائم کرنی چاہیے۔ شرکا کا جواب شر سے دے کر راستے میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے غیر مسلموں کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ یہی اسباب بنے جو دعوت میں ناکامی
کی وجہ بنتے رہے۔ دین اسلام کی جزوی پیشکش۔ دعوت کی ناکامی کا دوسرا سبب یہ ہے کہ مبلغین نے اس کی اصل جو حیثیت تھی اس کو نظر انداز کر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور جبکہ انہوں نے اس کے برعکس کیا، صرف جزوی مسائل پر توجہ رکھی اور انہوں نے اپنی ساری زندگی کو اسلام کے مطابق گزارنے کی ہدایت دینے کی بجائے چند مضامین پر توجہ دلائی جن پر لوگوں کو دلچسپی تھی۔ یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ تھی دعوت کی ناکامی کی۔ پھر دعوتی ادب، جسے ہم لٹریچر کہتے ہیں انگریزی کی زبان میں، کی غیر موزونیت۔ دعوت کی پیشکش میں ایک بڑی غلطی یہ بھی تھی کہ اسلام پر جو کچھ لکھا گیا یا کہا گیا اس کا انداز مناظرانہ اور متکلمانہ ہی رہا۔ یہ چیز قریب لانے کے بجائے انسان کو اس سے دور کر دیتی ہے، حالانکہ اسلام کو پیش کرنے کا طریقہ تو نرمی اور حکمت کے ساتھ تھا، وہی طریقہ جو قرآن مجید نے بتایا تھا۔ عملی اسباب۔ قول و فعل کا تضاد۔ عملی اسباب کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ ان کے قول فعل میں تضاد ہوتا۔ ایک وجہ داعی کے قول فعل میں تضاد پائے جانے سے بھی تھا کہ جس کام کی دعوت دے رہے ہوتے، بعض اوقات وہ خود اس پر عمل نہیں کر رہے ہوتے تھے، اور جو وہ کر رہے ہوتے بعض اوقات ان کی بنیاد اسلامی نظریات پر نہیں بلکہ دیگر نظریات پر ہوتی، جیسا کہ قوموں کی طرح رنگ، نسل یا مادی فوائد پر۔ لہٰذا ان میں دیگر گروہوں میں زیادہ فرق نہیں پھر رہا۔ یہی چیز تھی جو دعوت کو ناکام بناتی رہی۔ تحقیق اور اجتہاد کا فقدان۔ دوسری وجہ دور زوال میں امت مسلمہ نے علم تحقیق کا کام چھوڑ دیا، اور اس عدم اجتہاد اور زوال دعوت کا سبب بنی۔ جب تحقیق کا عمل ہی مسلمانوں سے مغرب کی طرف منتقل ہوا تو مسلمانوں کا مزاج علم تحقیق کی بجائے عیش پرستی کا ہو گیا، اور اہل اسلام کا عمل خود دعوت تبلیغ کا ضرورت مند بن گیا۔ اسلامی تہذیب کا زوال۔ تیسری وجہ جو تھی وہ اسلامی تہذیب کا زوال تھا۔ جب اسلامی تہذیب زوال پذیر ہو رہی تھی تو اس وقت دوسری طرف یورپ میں ایک تحریک احیاء علوم یہ زور پر تھی، اور یورپ پھر دنیا پر غالب ہو گیا۔ اس طرح وہ داعی بتایا گیا۔ امت مسلمہ میں دعوت تبلیغ کا جو فریضہ تھا وہ ناکام ہوتا چلا گیا۔ اب چونکہ مسلمان خود دوسرے معاشی اور معاشرتی تمدن میں ڈھل چکے تھے تو جو دعوت اسلام کے بالکل الٹ تھا، اس طرح ان کے قول و فعل میں تضاد آتا گیا اور وہ ناکامی کا سبب بنتے گئے۔ مبلغین کی بے عملی۔ تبلیغ کی ناکامی کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مبلغین جو ہیں وہ اپنے ایسے عمل کہ وہ اپنے کام کے اندر اسلام کی خوبیاں تو بتاتے رہے مگر آگے بڑھ کر اسلام کے نظام کو نافذ کرنے کی دعوت نہ دیتے، لہٰذا دعوت لا حاصل رہی۔ دعوت کی سرپرستی سے محرومی۔ موجودہ زمانے میں داعی ہمیشہ ذاتی طور پر تبلیغ کی ذمہ داری اٹھاتا رہا ہے، یا پھر جو جماعتیں کام کرتی تھیں وہ غیر حکومتی ہوتی تھیں، جبکہ ہم نے تو ایک ایسا عہد اور ایسا دور بھی دیکھا ہے جس میں نصیحت کرنے والا سردار یا قاضی ہوتا۔ حکومتی سرپرستی کی وجہ سے وسائل میں مشکلات سامنے آئیں اور ان میں دیگر مشکلات کی وجہ دعوت ناکامی ہوتی رہی۔ تو حکومت اور سیاست کو دین کے ساتھ جڑے رہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ قومی سطح پر ایک جو نافذ کرنا، اسلام کا نظام نافذ کرنا ضروری ہے، تو اس میں سب سے اہم کردار حکومت ہی ادا کر سکتی ہے۔